اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اسٹوڈنٹس، فارماکوگنوسی، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فارماکوگنوسی میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ایوالویشن آف ڈرگز مینس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کوالٹی اینڈ پیورٹی آف ڈرگز. مینس کہ جب ہم کسی ڈرگ کی شناخت کرتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کی پیورٹی چیک کرتے ہیں یا اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے سرٹن میتھڈ پڑھے ہیں، جس میں جو 5 نمبر پہ ہے، لاسٹ ون ہے، وہ ہے بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگز. کیا ہے؟ بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگ. مینس کہ بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگز پہ جانے سے پہلے کہ ہم کس طرح ایک ڈرگ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ایک ڈرگ کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں یا ایک ڈرگ کی پیورٹی کو چیک کرتے ہیں، تو اس پہ جانے سے پہلے سرٹن ٹرمینالوجیز ہے جس کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یہاں پر دیکھیں کہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں. تو بایولوجیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی اٹ از دا ایفیکٹ آف اے ڈرگ آن لیونگ تھنگز which brought changes in a biological system. مینس کہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا فارمیسی اسٹارٹ میں آئی تھنک، کہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں. تو بایولوجیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی the effect of a drug on living things which brought about changes in a biological system. بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہر اس ایکٹیویٹی کو کہیں گے یا ہر اس ایفیکٹ کو کہیں گے جو ایک لیونگ سسٹم میں یا ایک لیونگ تھنگز میں، مینس کہ اینیملز یا ہیومنز میں جب ہم اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وچ بروٹ چینجز ان اے بایولوجیکل سسٹم. بایولوجیکل سسٹم مینز اینیملز اینڈ ہیومنز وغیرہ. جب کوئی ڈرگ ہم ایک لیونگ تھنگ میں ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں تو وہ اس بایولوجیکل سسٹم کو کیا کرتا ہے، اس میں چینجز لاتا ہے. تو اس بایولوجیکل سسٹم میں جو چینج لاتا ہے اٹس افیکٹ از کالڈ بایولوجیکل ایکٹیویٹی. بایولوجیکل ایکٹیویٹی کسے کہیں گے کہ جب ایک لیونگ تھنگ کو ہم ڈرگ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور وہ اس میں بایولوجیکل سسٹم میں چینجز لاتا ہے تو اس کو ہم بایولوجیکل ایکٹیویٹی کہتے ہیں. اٹ میں بی ہارمفل اور بینیفیشل. یہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے، مینس کہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر اگر میں آپ کو ایگزامپل دے دوں تو ہارمفل مینس کہ جب ہم میریجوانا یوز کرتے ہیں یا ہیروئن یوز کرتے ہیں، جو ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں، تو ہیروئن از آلسو اے ڈرگ اینڈ میریجوانا از آلسو اے ڈرگ. تو جب وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے جو ایفیکٹ ہوتا ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ ہارمفل ہے. تو یہ بھی بایولوجیکل ایکٹیویٹی میں آتا ہے. آن دا سیکنڈ جب ہم دیکھتے ہیں، فرض کریں ہم پیناڈال یا پیراسیٹامول ٹیبلٹ لیتے ہیں، جب کسی کے سر پہ درد ہوتا ہے تو پیراسیٹامول گولی جب وہ لیتا ہے تو اس کا درد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ بینیفیشل ہے، یہ فائدہ مند ہو گیا. تو بایولوجیکل ایکٹیویٹی یا تو ہارمفل ہوگی یا بینیفیشل ہوگی، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ لیونگ تھنگ میں کیا کرے گا، یہ چینج لائے گا. اٹ بروٹ چینجز ان اے بایولوجیکل سسٹم جب ہم اس کو ایڈمنسٹرڈ کرتے ہیں. تو یہ اٹ از کالڈ بایولوجیکل ایکٹیویٹی. نیکسٹ آتے ہیں فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کسے کہتے ہیں. فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی از بیسیکلی بینیفیشل ایفیکٹ آف اے ڈرگ یوزڈ اگینسٹ اے ڈیزیز. جب ہم ایک ڈرگ ایک بیماری کے خلاف یوز کرتے ہیں، بیماری کے خلاف اس کی ہم یوز کرتے ہیں، تو اس ایفیکٹ کو ہم فارماکولوجیکل ایفیکٹ کہتے ہیں یا فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کہتے ہیں. اور یہ کیا ہوگا، یہ بینیفیشل مینس کہ اگر ہم کسی بیماری کے خلاف ڈرگ دیتے ہیں تو وہ بینیفیشل ہمارے ساتھ ہوگا نا. یہاں پر جو میں نے اگزامپل دی ہے کہ سیپروفلاکسسین نیویڈیٹ جو ٹیبلٹ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اگینسٹ ڈائریا. ڈائریا ایک سمٹم ہے یا ایک کنڈیشن ہے جس کے لیے ہم جو ہے نا سیپروفلاکسسین
یوز کرتے ہیں تو یہ کیا اس کا بینیفیشل افیکٹ بھی ہو گیا اور یہ ہم نے ایک اسپیسیفک ڈیزیز کے خلاف یوز کیا تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہو گیا, یہ بینیفیشل افیکٹ ہو گیا. تو یہ فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی ہو گئی, یہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی. اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگس. ایوالویشن آف ڈرگ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہم آئیڈینٹیفیکیشن ایک ڈرگ کی کرتے ہیں, اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں اور پھر اس کی پیورٹی بھی چیک کرتے ہیں. تو ہم نے 4 طریقوں سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے نا ایوالویشن آف ڈرگ کر سکتے ہیں. اب جو نیکسٹ میتھڈ ہے وہ ہے بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگ. تو اس میں ہم نے بایولوجیکل ایکٹیویٹی اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں پڑھا ہے. اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ سم ڈرگس ہیو بایولوجیکل اینڈ فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً سارے ڈرگز میں یا بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہوگی اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی ہوگی وچ از یوزڈ فار دیئر ایوالویشن, جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی ایوالویشن میں. ایوالویشن مینز کہ اس کی پیورٹی, اس کی کوالٹی اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن چیک کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فرض کرے ایک پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے, مینس کہ ایک پلانٹ سے ہم نے ایکسٹریکٹ لیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا وہ جب ہم لیونگ سسٹم میں ایڈمنسٹر کرتے ہیں, مینس کہ اینیملز یا ہیومنس کو ہم وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, تو اس میں سرٹن چینجز آتے ہیں. یا تو وہ بایولوجیکل چینج ہوں گے, افیکٹ ہوں گے, ایکٹیویٹی ہوگی, یا فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی ہوگی. اس کی بایولوجیکل ایکٹیویٹی اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی ہم نے پہلے ڈسکس کر لی یہاں پر. تو اس بنا پر یا اس وجہ پہ ہم اس ڈرگ کی ایوالویشن کر سکتے ہیں, اس ڈرگ کی آئیڈینٹیفیکیشن, کوالٹی چیک کر سکتے ہیں اور پیورٹی چیک کر سکتے ہیں. کن وجوہات پر؟ بایولوجیکل ایفیکٹ پر اور فارماکولوجیکل ایفیکٹ پر. ایکچولی دس activity is due to the presence of specific type of constituents present in the plant extract. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو یہ ایکٹیویٹیز ہے, مینس کہ جو بایولوجیکل ایکٹیویٹی اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی ہے, یہ بیسیکلی کس وجہ سے ہے؟ از ڈیو ٹو دا پریزنس آف اسپیسیفک ٹائپ آف کنسٹیٹوینٹس, کہ جو پلانٹ ایکسٹریکٹ ہم نے لیا تھا اس میں کچھ کنسٹیٹوینٹس ہے, اسپیسیفک ٹائپ آف کنسٹیٹوینٹس ہے, جس کی وجہ سے اس میں وہ ایفیکٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک پلانٹ کے ایکسٹریکٹ لیتے ہیں اور وہ ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں ایک لیونگ سسٹم میں, اور اس میں یہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہو اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی ہو, تو وہ ایک اسپیسیفک کنسٹیٹوینٹس کی بنا پر یا وجہ پر اس میں پریزنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہم ایک ڈرگ کی ایوالویشن کر سکتے ہیں. فار ایوالویشن experiments were carried out on living organisms. ایوالویشن اس کے لیے جو ہے نا کس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایکسپیریمنٹس, ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہم لیونگ آرگینزمس پہ. کس طرح؟ with the help of bioassays. bio means life, means کہ اس میں انوالو ہے کیا؟ living things اس میں انوالو ہے. assays mean testing of drugs on animals, means کہ bioassays ٹیسٹنگ آف ڈرگز آن اینیملز, کہ جو جانوروں پہ جو تجربات ہوتے ہیں اس کے بنا پر اسٹرینتھ آف ڈرگ ان اٹس پریپریشن کین آلسو بی ایوالویٹڈ. ایک دوا کی جو طاقت ہے وہ ہم ایوالویٹ کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایک پریپریشن میں یا ایک فارمولیشن میں, ایک ڈوزیج فارم میں. کلیئر ہے؟ بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگس مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ڈرگس کے بایولوجیکل ایکٹیویٹی اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کے بنا پہ ایک ڈرگ کی ایوالویشن کرتے ہیں, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی پیورٹی معلوم کر سکتے ہیں, اس کی کوالٹی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی پہ اور بایولوجیکل ایکٹیویٹی پہ. کس طریقے سے؟ کہ یہ جو ایکسٹریکٹ ہے پلانٹ کا اس میں ایک اسپیسیفک ٹائپ آف کنسٹیٹوینٹ پریزنٹ ہوگا جس کی وہ فارماکولوجیکل یا بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہوگی, اس بنا پہ ہم ایک ڈرگ کی ایوالویشن کر سکتے ہیں. فار ایوالویشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں لیونگ آرگینزم پہ, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو ایسیز. بایو ایسیز مینس ٹیسٹنگ آف ڈرگز آن اینیملز, جس کی بنا پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ پریپریشن ہے اس میں کون کون سے کنسٹیٹوینٹ پریزنٹ ہے
اس کے بایو ایسیس کے ٹیسٹنگ کے اوپر جو ہے نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے کنسٹیٹوئنٹس اس میں پریزنٹ ہے اور ڈرگ ایوالویٹ ہو جاتا ہے. سو دس از دا اینڈ آف دس ٹاپک اینڈ دس چیپٹر کہ کس طریقے سے ہم ایک ڈرگ کی ایوالویشن کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایوالویشن میں پڑھے تھے کہ آرگینولیپٹک ایوالویشن آف ڈرگ، پھر ہم نے مائکروسکوپک ایوالویشن آف ڈرگ پڑھے تھے، اس کے بعد فزیکل ایوالویشن آف ڈرگ ہم نے پڑھا تھا، اور یہ آج بایولوجیکل ایوالویشن آف ڈرگ ہم نے پڑھ لیے. تو یہ اس چیپٹر کا اینڈ ہے. انشاءاللہ ٹمارو وی ول اسٹارٹ دا نیکسٹ چیپٹر ان دا فارماکوگنوسی. اور یا اس چیپٹر میں جس کو کوئی بھی ایشو ہو تو وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ آئی ایم اویلیبل 24/7. اوکے، اللہ حافظ.